غنی خان سے ایک دن میں نے پوچھا کہ بابا آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ میرا اللہ رحیم اور کریم ہے، مولوی کا اللہ قہار اور جبار ہے۔ سمندر خان سمندر اور حمزہ بابا کے لکھ کے گئے اسکرپٹ ایک پروگرام اس مینیجر نے جلائے، اور اس کا اسٹیشن ڈائریکٹر بھی اس کے ساتھ، پختو دشمنی میں۔ چرت دے نقاب نظر دربان چرت دے، سر چتر نظار کیا غزوان چرت دے، ما تخبل بے غورا او مغرورا قام معلوم دے، ما تددے خلق و غرضی اسلام معلوم دے، ما تدر اختیا ویلو ہر انعام معلوم دے، ما تد منصور او د سقراط انجام معلوم دے۔ اگر آپ کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے تو آپ قوم کو غلط راستے پہ گامزن کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی انقلاب برپا نہ ہو تو آپ کیوں لکھتے ہیں؟ مارکونی نے اپنے ہاتھوں بنیاد رکھی تھی، جی ہاں، اور ہم نے اپنے ہاتھوں اس کو جلا دیا، اور اس کا سارا ریکارڈ تباہ و برباد، اور شرمندگی بھی نہیں ہے۔ جنہوں نے جلایا ان کی ویڈیوز موجود ہے، سامان لے کر جا رہے ہیں، جلا رہے ہیں، اور ان کو کوئی سزا نہیں ملی۔ دنیا میں ان لوگوں کو سراہا جا رہا ہے جو اسلحے بناتے ہیں، جو ایٹم بم بناتے ہیں ان کو بہت سراہا جاتا ہے، نائٹروجن بم بناتے ہیں ان کو زیادہ سراہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کس کے لیے بناتے ہیں؟ ہمیں مارنے کے لیے، انسان کو مارنے کے لیے۔ ویسے آزاد ہیں ہم شاید جسمانی طور پر کچھ آزاد ہیں، لیکن ذہنی طور پر تو ہم بھی غلام ہیں۔ فرنٹ لائن پاکستان ود فرزانہ علی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور پلیٹ فارم ہے voicepk.net کا۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے ان کا تعارف کروانے سے پہلے میں ایک آپ کہیں مصرع پڑھنا چاہوں گی، اور وہ مصرع ہے: زدہ دیرم اور دیر زمات تصویر دے۔ وہ لوگ جو کہ دیر سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں وہ تو یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر اباسین یوسف زئی صاحب۔ آپ کو اپنے پوڈ کاسٹ میں ہم ویلکم کہتے ہیں۔ سر، ایک چیز جو میں اکثر مہمانوں سے کہتی ہوں وہ یہ ہے کہ نام تو ہے ہمارا، آپ نے دیکھ لیا کہ فرنٹ لائن پاکستان ود فرزانہ علی، اور فرنٹ لائن کے جو ایشو ہیں آپ کی شاعری کو پڑھیں یا پختون شعراء کو پڑھیں تو پھر ان کو جاننے کی یا سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اتنی وضاحت کے ساتھ سارا کچھ بیان کیا گیا ہے کہ پھر اس پر صرف بات کرنی ہے، تاکہ یہ جو نئی نسل ہے اس تک ہم وہ پیغام پہنچا سکیں، ہم اپنا مسئلہ پہنچا سکیں کہ بنیادی طور پر ہمارے ساتھ ہوا کیا۔ اچھا، آپ کی شاعری اور ادبی زندگی کے حوالے سے جب میں دیکھ رہی تھی تو میرے خیال میں 44 سال سے زائد ہو گئے۔ جی اچھا، اور مسلم شاہ صاحب نے اباسین یوسف زئی تک کا سفر کیسے طے کیا؟ سب سے پہلے تو فرنٹ لائن پہ ہمارے صحافی لڑتے ہیں، ہمیں بھی ساتھ لڑا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ صحافی اہل قلم تمام چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کے لوگوں کی سطح اوپر لے آئے، جی، اور ان تک معلومات بھی پہنچائی جائے، اور ان کو اپنے مشاہیر سے، اپنے بڑے لوگوں سے، اپنے صحافیوں، شعراء، ادباء سے، اپنے دانشوروں سے متعارف کریں۔ تو یہ بہت بڑی بات آپ کر رہے ہیں۔ میں تو ایک عام سا آدمی ہوں۔ نہیں سر، ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہا کرتے تھے ہم تو سادے بندے ہیں۔ بات یہ ہے جی کہ میں دیر خانپور تحصیل عدیدزئی میں 1964 میں پیدا ہوا، اور ان دنوں ہمارا اسکول نہیں تھا۔ ہم ایک باغ میں پڑھتے تھے، باغ کے قریب ایک پانی کا نالا بہتا تھا، لوچے کا باغ تھا شاید۔ ہاں، لوچوں کا باغ تھا، اور ہم کوئی مجھ سے پوچھتا ہے آپ کہاں کے پڑھے ہوئے، میں کہتا ہوں میں ملبیرین ہوں، تو کہتے ہیں کیسے؟ میں نے کہا میں توت کے درخت کے نیچے بیٹھ کے، آلوچے کے درخت کے باغ میں توت کے درخت کے نیچے بیٹھ کے پڑھتا تھا۔ تو ان دنوں ہم تختیہ جس طرح پہلے زمانے میں لوگ لکھتے تھے، اور سادہ سا انداز تھا، قلم سے لکھتے تھے، ساتھ سیاہی کی دوات ہوتی تھی، روشنائی، اور اس کو قلم کو اس میں ڈبو کے لکھتے تھے۔ پھر
تختی کے اوپر. جی. اس کے بعد میں نے میٹرک تک اپنے گاؤں میں پڑھا. اچھا. پھر میں اسلامیہ کالج میں آیا پشاور میں. اسلامیہ کالج پشاور میں 1980 میں آیا, اور 1980 کے بعد میں نے وہاں سے پہلے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا اچھی پوزیشن سے. تب تک آپ مسلم شاہ تھے؟ نہیں, اس وقت سے بس اسلامیہ کالج میں آنے کے بعد عباسین جو سبزی شروع ہو گیا. اچھا. اس وقت تک جب میں لکھتا تھا تو مجھے ڈر ہوتا تھا کہ اگر میں اس کو پڑھوں, اس کسی کے سامنے اپنے اشعار پڑھوں تو شاید کوئی کہے کہ یہ غلط ہے, یہ اس طرح ہے. تو مجھ میں ہمت نہیں تھی. اسلامیہ کالج میں آنے کے بعد ہمت پیدا ہوئی. ہمارے کچھ دوست تھے, ان میں ہمارے استاد ڈاکٹر راج ولی شاہ خٹک صاحب تھے, ہمارے بہت اچھے دوست اقبال آفریدی, عاقل خان آفریدی, عرفان خلیل. تو ہم سارے, خیبر آفریدی سب سے اچھے دوست تھے میرے. تو ہم ایک ساتھ پڑھتے تھے. تو ان کا فیصلہ تھا کہ ایک قلم انعام ہونا چاہیے, اور انہوں نے فیصلہ کیا, اور اس کے بعد یہ اڈاپٹ. عباسین کیوں؟ یہ یوسفزئی کے علاقے میں یہ دریا بہتا ہے, اور دریا سندھ کو آپ عباسین کہتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور اس وجہ سے کہ ہماری تاریخ, ہماری تہذیب اس سے وابستہ ہے, اور ایک طویل عرصے سے وادی سندھ کی تہذیب میں ہمارا بھی ایک حصہ ہے, اور اس تہذیب میں ہم بھی پلے بڑے ہیں. ہمارے بزرگوں نے ماضی میں بہت کارنامے سر انجام دیے, اور اسی دریا کی بدولت ہماری پہچان بھی بنی. عجیب دریا ہے نا, گلگت بلتستان سے, بلکہ اس سے بھی پہلے اگر ہم جائیں تو میرا خیال ہے چائنا, دین انڈیا, پھر یہاں سے. ایگزیکٹلی. اور کہیں یہ دریا سندھ ہوتا ہے, کہیں عباسین بن جاتا ہے, اور کہیں سندھو بن جاتا ہے. اور عباسین کی یہ خوبی ہے کہ یہ پاکستان کے چاروں صوبوں کو ٹچ کر کے جاتا ہے. ہاں. تو یہ اس کی ایک اور خوبی ہے, اور اس کے کنارے رہنے والے تمام لوگ اس کی وجہ سے بہت خوشحال زندگی بسر کرتے. تو یہی انسپریشن تھی, یا یہی ایک وجہ تھی کہ آپ نے کہا کہ بنیادی وجہ یہی تھی. جی بالکل. اور شاعر ویسے بھی قلم انعام کے ذریعے شہرت پاتے ہیں عموماً, تو یہ وجہ بھی تھی. اس کے ساتھ ساتھ دوستوں کی محبت تھی, بس دوستوں کی وجہ سے میں نے قبول کر لیا, اور جب میں نے قبول کہہ دیا تو بس قبول ہو گیا. قبول عام ہو گیا. اچھا. یہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 70 کی دہائی ہم کہیں کہ جب آپ نے یہ اسلامیہ کالج میں آنے سے پہلے ہی وہ شاعری کا ایک جو تھا شوق آپ کہیں, یا انسپریشن تھی, وہ ساری ہو گئی, اب آپ میں پیدا ہو گئی. یہ 70 کی دہائی کا اینڈ تھا. اصل میں تیسری جماعت کا طالب علم تھا کہ مجھے کورس کی نظمیں بہت اچھی لگتی تھی. اچھا. کورس کی نظموں میں جب پڑھتا تھا تو اس میں خاص قسم کی فرحت محسوس کرتا تھا. اچھا. اور وہ آپ سر سے پڑھتے تھے؟ سر سے تو نہیں, لیکن میرے 2-4 دوست تھے, ان میں سے 1-2 سر سے پڑھتے تھے اور ہم انجوائے کرتے تھے. پرائمری اسکول میں ویسے بھی استاد سر سے پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں نا. تو جب ہم وہ نظمیں پڑھتے تھے تو اس کے ساتھ میری شاعری کے ساتھ محبت پیدا ہو گئی, اور 6ٹھی 7ویں میں میں نے پہلے اشعار کہنا شروع کر دیے. پھر 9ویں تک میں اشعار چپ کے میں شاعری کرتا تھا. اور یہ پشتو میں آپ کرتے تھے؟ اردو میں بھی, پشتو میں بھی. اچھا. آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ 9th تک پہنچنے سے پہلے میں نے علامہ اقبال کی تمام اردو شاعری کا ایک بار مطالعہ کیا تھا. اچھا. سمجھ نہیں آ رہا تھا, جو کچھ سمجھ آ رہا تھا وہ آ رہا تھا. باقی مجھے 6ٹھی 7ویں میں ڈکشنری کنسلٹ کرنے کا ہنر آ گیا تھا کہ کس طرح ڈکشنری میں لفظ. اردو لغت؟ بالکل. اچھا. تو میرے استاد ایسے تھے. ہمارے اسکول کا میں سب سے بہترین طالب علم تھا. اچھا. اور میتھمیٹکس میں میں سب سے زیادہ نالائق تھا. میرے میتھمیٹکس کے استاد کہتے تھے, جب دوسرے اساتذہ میرے ساتھ محبت کرتے تھے تو میتھمیٹکس کے استاد خورشید الحق صاحب کہا کرتے تھے, یہ تو اتنا نالائق ہے, اس کو کیوں پیار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی یہ ہمارے کلاس کا سب سے اچھا طالب علم ہے. اچھا. ہمارے ایک استاد تھے شمس الاسلام صاحب, وہ کلاس سے کہتے تھے کہ بھائی آپ کے کلاس کی مثال مغل کی ہے, مغل. اچھا. اور یہی ایک بیم ہے اس میں.
اچھا اچھا، آ جاتے ہیں پھر تھوڑا سا آگے کہ آپ نے کہا کہ آپ آ گئے اب اسلامیہ کالج میں، انہی دنوں شاید تھا سچے لکھاریوں کی بیٹھک والا، سچے لکھاریوں کی بیٹھک والا جو ایک معاملہ تھا، یہ انہی دنوں کی بات تھی؟ دساہلی کن کو برکا، یہی ان دنوں کی بات تھی۔ قلندر محمد صاحب ان دنوں ادبی دنیا میں تو کم، لیکن سیاسی دنیا میں اچھے خاصے بدنام تھے۔ بدنام سے میرا مطلب یہ ہے کہ ترقی پسندی کی وجہ سے ان کو کئی مصیبتیں جھیلنا پڑی۔ تو قلندر محمد صاحب کے زیر سایہ ساحلی کن کو برکہ میں بیٹھتے رہے۔ یونیورسٹی میں ہم نے اتنا کچھ نہیں سیکھا جتنا ہم نے قلندر محمد صاحب کی محفل میں سیکھا۔ اچھا، ادب، تنقید، تاریخ، ان سب چیزوں کو ہم وہاں پہ سمجھ گئے کچھ، اور وہاں پہ ہمیں پورے پختونخوا کے شعراء کے ساتھ ملنے کا موقع بھی ملا۔ اچھا، وقتاً فوقتاً مختلف شعراء آتے تھے، اسی وجہ سے ہمارا دائرہ ادب فراخ ہوتا گیا، اور ان شعراء کے ساتھ تعلقات بننے کا یہ فائدہ ہوا کہ میں پختونخوا کے مختلف علاقوں میں مشاعرے کیا کرتا تھا، تو مختلف علاقوں کے شعراء کو جمع کرنا میرے لیے آسان تھا۔ مجھے پتا تھا کہ سوات میں کون کون شاعر ہے اور ڈی خان میں کون کون ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی مجھے معلوم تھا کہ جتنے اچھے شعراء ہیں ان کے ساتھ روابط پیدا کرنا ضروری ہے۔ مجھے جب میں ٹی وی پہ آنا شروع ہو گیا تو لوگ زیادہ تر میرے پاس آتے تھے، یہ نئے سیکھنے والے اچھے شعراء، تو ان سے میں کہتا تھا بھائی اصلاح کے لیے سب کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، اپنے علاقے کے فلاں کے پاس چلے جاؤ، تو ان کے نام میں خط لکھ کے دیتا تھا، تو ایک رابطہ سا بن گیا تمام شعراء کے بیچ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے کیا، اور مجھے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ اس زمانے سے لے کر اب تک میں نے ادیب برادری کو جتنے فوائد پہنچا سکتا تھا حکومتی سطح پر، عوامی سطح پر، اور جس انداز سے، تو میں نے کوشش کی ہے کہ پہنچا پاؤں۔ ٹھیک ہے، اب ہم ذرا تھوڑا سا آ جاتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ایک فرنٹ لائن کا مقدمہ ہے، بنیادی طور پر یہ ہے اس لیے کہ ہم ایک ڈائلاگ جو ہے وہ جنریٹ کر سکیں۔ اس وقت جو فرنٹ لائن کی سچویشن ہے، پہلے ایک آئیڈیالوجی کے ذریعے ہمیں ایک آئیڈیالوجی کا غلام بنایا گیا، پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 10-15 سالوں سے ایک اور آئیڈیالوجی کا غلام جو ہے وہ ہمارے گلے میں توک کی طرح جو ہے ڈال دیا گیا ہے۔ بات نہیں ہو پا رہی، بحث نہیں ہو پا رہی، ماحول نہیں بن رہا، لوگ نکل رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں امن کے نام پر، لیکن وہ جو ایک بات تھی نا، وہ آپ نے کہا نا کہ قلندر محمد نے اپنی ترقی پسند سوچ کی وجہ سے بہت کچھ سہا۔ اگر اسی طرح میں اگر آپ سے کہوں، خوشحال بابا ہو گئے، حمزہ بابا ہو گئے، پھر میں آ رہی تھی غنی خان بابا ہو گئے، پھر اجمل خٹک صاحب ہو گئے، تو ہم نے ان کو پڑھا، آپ نے تو یقیناً آخری دو کو دیکھا بھی ہے، سب سے ملاقاتیں ہو گئی رحمان اور خوشحال کے جی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پشتو شاعری جو ہے وہ صرف اس طرح کی شاعری نہیں ہے جیسے عام طور پر ہم کو کہتے ہیں نا کہ یہ تو شاعری کا بڑا شوقین ہے، تو ہمارے ذہن میں وہ آتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اسے، جانا کی ایک شاعری ہو گئی یا محبوب سے ایک تعلق ہو گیا، لیکن یہاں پہ ہمارے ہاں ایک اصلاح بھی تھی، آزادی کی ایک وہ جو تھی رمق پیدا کرنے کے لیے بھی تھا، انقلاب کی بھی ایک جدوجہد بھی ہمیں دکھتی ہے، اور پختون معاشرے کی تبدیلی اور اصلاح کے لیے بھی ہمیں دکھتی ہے۔ آپ ان ساری چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر میں خوشحال بابا سے شروع کروں تو سب سے پہلے تو خوشحال بابا اتنے مکمل شاعر ہے کہ جتنے نظریات 19ویں اور 20ویں صدی میں ادب میں متعارف ہوئے، وہ تمام نظریات خوشحال بابا کے ہاں 300-350 سال پہلے موجود ہیں۔ ایک یہ، دوسری بات یہ ہے کہ خوشحال خان بابا کے بعد 20ویں صدی میں جب تحریک چلی خدائی خدمتگار کی، اور 100 سال پہلے خوشحال بابا سے ایک تحریک چلی تھی، خوشحال بابا سے پہلے، اور وہ تھی تحریک روشانیہ۔
اچھا، روحانی تحریک. تو روحانی تحریک نے بھی لوگوں میں بیداری پیدا کی، اور پھر خوشحال بابا کے 200-250-300 سال بعد خدائی خدمتگار تحریک نے اتنے شعراء جنم لیے کہ انہوں نے مختلف انداز سے زبان کی بھی خدمت کی، قوم کی بھی خدمت کی، اور آزادی دلانے میں بھی ایک کلیدی کردار ادا کیا. آپ یقین کریں کہ فرنگیوں کو بگانے میں پختونوں کے علاوہ کسی بھی قوم کا ہاتھ نہیں ہے. یہ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں. وہ اس لیے کہ پختونوں نے شروع دن سے ان کو برداشت نہیں کیا، مسلسل ان کے خلاف جد و جہد کرتے رہے، لڑتے رہے، اور جب تک ان کو بگایا نہیں تھا تب تک لڑتے رہے، اور 2 قسم سے طریقوں سے لڑتے رہے. ایک حاجی صاحب ترکزے اور عمرہ خان جدول اور فقیر اے پی کی شکل میں مسلح جد و جہد، اور خدائی خدمتگار کی شکل میں عدم تشدد کے ذریعے. تو عدم تشدد کے ذریعے شعراء ادبا نے ڈرامے لکھ کے، افسانے لکھ کے، نظمیں لکھی، اور پشتو شاعری کی کایا پلٹ دی. پشتو شاعری اس وقت تک سوائے خوشحال کے باقی پشتو شاعری یا تو تصوف سے وابستہ تھی، اور یا اخلاقیات کے بارے میں تھی، اور یا گل و بلبل کی باتیں تھی. خدائی خدمتگار نے اس کو باقاعدہ انسانی فلاح کے لیے استعمال کیا، اور انسانی فلاح کے لیے استعمال کرتے ہوئے ان میں سے درجنوں نام ہے. اس میں مالک فدا عبد المالک، عبد الاکبر خان اکبر، محمد اکبر خادم، فضل رحیم ساقی، اور اسی طرح بے شمار لوگوں نے کردار ادا کیا، اور انہوں نے اس کے عوض قید و بند کی صعوبتیں بھی جی لی. اس زمانے میں بھی، اس زمانے میں ان کے جائیداد ضبط کیے گئے. اچھا. اس کے علاوہ ان کو پورے گاؤں کے سامنے ان کے کپڑے پاڑے گئے، اور انہوں نے لال کپڑے پہنتے تھے تو انہوں نے اپنے جسم کے اوپر لال رنگ کیا، تو جب وہ کپڑے اترتے تھے تب بھی لال ہوتے تھے. تو اس وجہ سے یہ سلسلہ بند ہو گیا، اور اس میں لوگوں نے بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. سر ایک منٹ یہاں پہ تھوڑی سی مجھے، تاکہ لوگ جو ہمیں، نئی نسل جو ہمیں سن رہی ہے نا، اصل میں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ 9/11 کے بعد والی جو نسل آئی ہے وہ ایک اور طرح سے چیزوں کو دیکھ رہی ہے. انہیں یہ تاریخ، ہماری جد و جہد، ہمارے جو اکابرین تھے ان کی ایک قسم کا کہیں کہ چاہے وہ اصلاحی لحاظ سے تھی یا کسی بھی لحاظ سے جو ایک خدمت ہے، اس کا اتنا ادراک نہیں ہے. تو میں یہاں ایک میرے ذہن میں یہ بھی سوال آیا، آپ نے کہا کہ وہ شاعری کے ذریعے، ادب کے ذریعے لوگوں تک میسج پہنچاتے تھے، لیکن تعلیم تو اتنی عام نہیں تھی. پھر کیا یہ حجرے کے جو ایک انسٹیٹیوشن تھا اس کو استعمال کیا جاتا تھا؟ بالکل جی. اصل میں 1935 تک ریڈیو بھی نہیں تھا. ہاں جی. 1935 میں انڈیا میں پہلے ریڈیو اسٹیشن کی بنیاد رکھی گئی، اور وہ پشاور میں ہے. جی. اس وقت تک کوئی وسیلہ نہیں تھا. ایک رسالہ تھا پختون، تو وہ جو تعلیم یافتہ لوگ تھے وہ حجرے میں پڑھ کے سناتے تھے، تو سب لوگ سنتے تھے. اس کے علاوہ سینہ بسینہ باچا خان اور اس کے دوستوں کا پیغام گاؤں قریہ بقریہ پہنچاتے تھے. تو ایک یہ طریقہ تھا. دوسری بات یہ تھی کہ پختون ویسے بھی ہمیشہ غاصبوں کے خلاف لڑا ہے، ہمیشہ اپنی زمین کو کسی غاصب کو ہضم کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تمام ادوار میں آپ دیکھ لیں تو انہوں نے اس کے خلاف ایک قسم سے جد و جہد کی، اور خدائی خدمتگار تحریک نے پختونوں کے مزاج کے خلاف ان کو عدم تشدد پہ آمادہ کیا. یہ سوچ کی بات ہے. اور بغیر پختون بنیادی طور پر کیا تشدد والا ہے؟ نہیں، پختون تشدد والے اس لیے کہ یہ اس علاقے میں رہتے تھے جہاں سے کوئی بھی وارئر گزرتا تھا تو ان کے ساتھ آمنا سامنا ہو جاتا تھا. تو انہوں نے اپنی زمین کو بچانے کے لیے ہمیشہ بندوق، اپنی تلوار کا و بندوق کا استعمال کیا. جنگیں لڑی وارئرز کو بھگانے کے لیے. اور لڑی کب ہے؟ جب ان کی عزت کو خطرہ پڑا ہے، جب ان کی ضمیر کو خطرہ پڑا ہے، جب ان کے ملک کو اور مذہب کو خطرہ پڑا ہے، تب انہوں نے جنگیں لڑی ہے. کبھی بھی انہوں نے کسی کے خلاف، پختونوں نے کبھی بھی آفینسو جنگ نہیں کی. تمام ڈیفینسو جنگیں ہیں. تو یہ آپ ذہن میں رکھیں.
تو ان دنوں خدائی خدمتگار تحریک کے ذریعے یہ پیغام، یہ بیداری لوگوں تک پہنچ گئی، اور انہوں نے شاعر و ادیبوں کو استعمال کیا. سٹیج کے اوپر شاعر نظم میں پڑھتے تھے برگیہ مرا زدر زباں. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ موت تم نے نہیں آنا ہے، میں آپ کے قریب آ رہا ہوں. اچھا، اس میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کا بھی بڑا نام ہے. بے حد. الف جان خٹکا، سین بے جی، انہوں نے نظمیں لکھی، انہوں نے باقاعدہ مضامین لکھے، اور اسی ٹپے بھی تھے. بالکل ٹپے بھی لکھے، اور اسی پختون رسالے میں شائع ہوئے. اچھا، جس رسالے کی بنیاد خدائی خدمتگار تحریک نے رکھی تھی. سر اس زمانے کا کوئی ٹپا یاد ہے آپ کو؟ ہاں، یہ ٹپا اپنا سین بے نے لکھا تھا پختون رسالے میں. کد ظلمون پورا نشوا، کد ظلمون پورا نشوا فخر افغان جنکی بدی گٹینا. تو یہ اس زمانے میں ان کی وجہ سے یہ ٹپا مقبول ہوا، اور لوگوں میں خاص کر خواتین اور نوجوانوں میں بہت غیرت آئی، اور انہوں نے جد و جہد کی اور فرنگیوں کو اپنے ملک سے بھگایا. یہ بھی ذہن میں رکھے کہ پختون اتنے امن پسند لوگ ہیں، اتنے امن پسند کہ تحریک پاکستان کے دوران جب لوگ ہندوستان سے یہاں اور یہاں سے ہندوستان جا رہے تھے، تو مشرقی بارڈر پہ دیکھ لیں، پنجاب اور سندھ کے بارڈر پہ آپ دیکھ لیں، لوگوں نے ایک دوسرے کو لوٹا، لوگوں نے ایک دوسرے کے ناموس پہ حملے کیے، ایک دوسرے کو قتل کیا. ٹھیک ہے، آپ نے سنا ہوگا، اردو ادب بھرپور ہے ان قصوں سے. پختونخوا میں ایک بھی کہانی نہیں ہے کہ کسی نے سکھ یا ہندو یا عیسائی کو نقصان پہنچایا ہو. سب نے محبت سے ایک اپنے ہندو دوستوں کو بس کے اڈے تک، اپنے ریل کے اسٹیشن تک اور اپنے اٹک تک چھوڑ آئے، اور رخصت ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے رو رو کے ہلکان ہوئے اور ایک دوسرے کو رخصت کیا. اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے امانتیں یہاں چھوڑی، اور 10 سال بعد آ کر اپنی امانتیں وصول کر کے چلے گئے. اچھا، چیرا میں سکھ رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں، بنیر میں سکھ رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں. وہاں پہ ایک بھی کیس آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ کسی نے ہندو یا سکھ کو نقصان پہنچا. اور یہاں کے سکھوں نے ادھر ہی رہنے کا فیصلہ کیا. بے شک، اور ان کو پتہ تھا کہ پختونوں کے علاقے میں وہ محفوظ ہے. پختون جب کوئی غلط کام کرتا ہے، قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو تمام گاؤں کے لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں، اس کو گاؤں بدر کرتے ہیں، اس کو کئی سزائیں دیتے ہیں. تو اس وجہ سے لوگ غلط کام نہیں کر سکتے. تو اب جس دور میں میں اور آپ بیٹھے یہ بات کر رہے ہیں، اس دور میں ذرا سچویشن چینج ہو گئی ہے، اس کے اوپر بعد میں آئیں گے، آخر میں ہم سیاست پہ بات کریں گے. لیکن مجھے یہ جاننا ہے کہ ہم تھوڑا سا آ جاتے ہیں کہ غنی بابا کے وقت لیونی شاعر کہتے تھے، لیونی فلسفی کہتے تھے. وجہ کیا تھی؟ حالانکہ ان کی، اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اجمل خٹک صاحب کو اور غنی خان کو یہ 2009-10 میں مجھے شوق ہوا پڑھنے کا. تو لکیلی ان کی بہت ساری کتابیں ایک طرف انگریزی میں لکھا ہوا ہے اور ایک طرف پشتو میں لکھا ہوا ہے. تو مجھے جیسے دا غیرت جگہ اجمل خٹک صاحب کا وہ بڑا ایک مشہور ہے. پھر اس کے بعد غنی خان صاحب پر میں نے پورا ان کے گھر جا کے جب میں ایک اخبار میں مشرق میں کام کرتی تھی تو ایک فیچر سٹوری کی. وہ تو کوئی اور ہی ہستی تھے، مجسمہ ساز تھے، ہے نا. اچھا، اس نے نا کوئلے سے جو عکس بنائے ہوئے ہیں، میں تو حیران ہی رہ گئی وہ ساری. پھر ان کی شاعری. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ لیونی فلسفی انہوں نے خود لکھا اپنے لیے. اچھا. پختون رسالے میں ان کے کالم چھپتے تھے جی، کبھی منظوم ہوتے تھے، کبھی منصور. تو وہ لیونی فلسفی کے نام سے چھپتے تھے. تو بعد میں لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ غنی خان ہے. تو لیونی فلسفی غنی خان نے خود اپنے آپ کو کہا، اور اس وقت کی سیاست پہ بڑے کامیاب تبصرے کیے، اس وقت کی معاشرت پہ بڑے زبردست تبصرے کیے. اور غنی خان نے جس انداز سے لکھا
یقین کریں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ انہوں نے لکھا ایسے خوبصورت انداز سے کہ گدگداتے ہوئے لوگ پڑھتے ہیں. ملا کے خلاف بھی چنجے چنجی اوکے چنجی جب میں نے فرسٹ ٹائم پڑھی نا تو آپ یقین کریں میں نے کسی اور انٹرویو میں بھی کہا کہ میں نے کہا کہ یہ تو انہوں نے ابھی کی بات کی ہے, مطلب دیٹ واز 2010 کہ جب میں پڑھ رہی تھی. بالکل. کیا یہ وہ کہتے مستقبل کو دیکھنے کا ایک ویژن تھا؟ یہ الہامی شعراء میں سب میں یہ ہوتا ہے. اچھا. جو شاعر اوریجنل ہوتے ہیں, جینول ہوتے ہیں, تو ان کی باتیں ثابت ہو جاتی ہے. اور مجھے تو عجیب سی حیرت ہوتی ہے کہ غنی خان نے جو کچھ لکھا ہے, خاص کر دی پٹھانز انگریزی کی ان کی ایک کتاب ہے, وہ آپ اٹھا لیں, وہ پختونوں کا سائیکولوجیکل مطالعہ ہے. اردو کی کتاب خان صاحب اٹھا لیں, اس میں مولوی کے کردار کے بارے میں آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا. اس کا ایک جملہ میں 2 جملے مجھے یاد آ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ چلو وہ نہیں سنا تھا, نہیں سنائیں. دیکھیں ادھر وہ جو بھی ہمارے مہمان آتے ہیں نا, لائک میں آپ کو مثال دوں ایمل ولی خان صاحب کی, تو جب وہ بیٹھ گئے تو پھر پوچھتے ہیں کہ اچھا کیسے بات کریں گے, کیونکہ ظاہر ہے میں ایک مین اسٹریم میڈیا میں کام کرتی ہوں, تو ہماری کچھ حدود و قیود ہوتے ہیں, اور ہم بات کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچ بھی رہے ہوتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ پھر ایڈیٹنگ کی نظر ہو جائے نا, باقی کیا ہے ایڈیٹنگ ہو جائے گی. تو میں نے کہا یہاں ایڈیٹنگ نہیں ہوگی, بات کریے. میں نے آپ سے کہا کہ ہم نے ڈائلاگ جنریٹ کرنا ہے, اپنے لوگوں کو کہنا ہے کہ بات کرو. بہرحال مجھے اتنا پتہ ہے غنی خان نے شاعری میں لکھا, نثر میں لکھا, لیکن مولوی کے کردار کو انہوں نے کھول کے لکھا اور ثبوت کے ساتھ لکھا. وہ جملے سنائیے نا. کوشش کرتا ہوں. ثبوت کے ساتھ لکھا, اور انہوں نے ہمیشہ جب لکھا تو لاجیکل بھی لکھا, اور کوئی قصہ بھی اس کے ساتھ شامل کر کے وضاحت کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ غنی خان نے ہمیشہ, اور اس وجہ سے غنی خان کی شاعری میں لوگ جعلی اشعار بنا کے لکھتے ہیں, کچھ غیر اخلاقی اور بد مذہبی اور اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں, تو وہ غنی خان کے ساتھ شامل کر لیتے ہیں, تو یہ زیادتی کرتے ہیں. غنی خان ایک ایسے فلسفی شاعر ہے, ایک ایسے مفکر ہے جن کے کام کو, جن کی زبان کو, جن کے فلسفے کو لوگ 200-300 سال بعد سمجھ پائیں گے. اور اب لوگ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ غنی خان نے کیا لکھا. ان کو پتہ ہے کہ معاشرے میں سب سے زیادہ بگاڑ کس کی وجہ سے ہے. سیاست میں بگاڑ سیاست دان کی وجہ سے ہے, مذہب میں بگاڑ مولوی کی وجہ سے ہے, تعلیم میں بگاڑ استاد کی وجہ سے ہے, اور اسی طرح تمام میدانوں میں آپ جائیں تو انہوں نے لکھا, اور ثبوت کے ساتھ اس لیے لکھا کہ لوگ اعتراض نہ کر پائے. غنی خان نے ایک دن مجھے بتایا کہ انہوں نے 15 پارے حفظ کیے ہیں, اور یہ بھی کہا کہ ولی خان حافظ قرآن ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے 15 پارے حفظ کی اور وہ حافظ قرآن ہے. تو غنی خان کو مذہب کی اچھی طرح پہچان تھی, لیکن افسوس یہ ہے کہ جب آپ مولوی کے خلاف بولنے لگو تو لوگ اس کو مذہب کے خلاف لے لیتے ہیں. وہ مذہب کے خلاف نہیں ہوتا, مولوی کے خلاف ہوتا ہے. مولوی میں جب خابی ہے تو وہ خابی ہے, جب خوبی ہے. عالم ہے تو عالم کی لوگ قدر کرتے ہیں, مولوی میں کوئی خابی ہے تو ضرور اس کو لوگوں کے سامنے لانا چاہیے. تو مذہب کو جتنا نقصان پہنچا وہ عام لوگوں کی وجہ سے نہیں پہنچا, مولوی کی وجہ سے. یہ دور ایسا تھا کہ اس میں یہ سارا کچھ آپ کو دکھ رہا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کی تو اپنی ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوئیں, تو کیا انوائرمنٹ مطلب ابھی ہے نا, اب میں جب یہ بات کر رہی ہوں کہ مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ مجھے فرنٹ لائن پاکستان کے اوپر کام کرنا چاہیے, بات کرنی چاہیے, آپ جیسے لوگوں کو بلا کے بات کرنی چاہیے, تو اس وقت آپ اپنے ارد گرد جو حالات دیکھتے تھے, کیا حالات تھے کہ جس کی وجہ سے اس قسم کا ادب تخلیق ہوا, اس قسم کی شاعری ہوئی؟ اصل میں سچا شاعر وہ ہوتا ہے جو اپنے دور کی عکاسی کرے. جو حالات قوم کو درپیش ہیں انہی حالات کو لے کے شعر لکھے اور اس میں اصلاح کی گنجائش پیدا کرے. تو غنی خان نے ہمیشہ قوم کی حالات کو دیکھ کے لکھا, اور انہوں نے جہاں جہاں ان کو نظر آیا کہ یہاں غلطی ہے انہوں نے بے دڑک بات کی.
اور یہ کمال صرف خوشحال خان خٹک میں ہے اور غنی خان میں ہے. یہ دو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کسی کی بھی خاطر نہیں کی، سب کے خلاف لکھا اور سچ لکھا. غنی خان ایک نظم میں لکھتے ہیں کہ بے تعلیم خز غوادا سخو کٹول بے بہادا نہ ارانی گی نہ سبی گی بس یو شے یو بلادا فلانے دا سے فلانے دا سے دے دغه مشغولادا وہی غنی بیان پغوا چې دروغ دی کر اختیار، یعنی ان پڑھ عورت کے بارے میں لکھا اور اس وجہ سے لکھا کہ خواتین کو بھی تعلیم ملنی چاہیے. اس میں یہ بات درپیش ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ایک نظم میں لکھا زړه مې واچو په تال کې د بولا د جومات کوڅې له لاړم، زړه مې واچو په تال کې د جومات کوڅې له لاړم د بولا په خپو مې کېښو ما وې دا مې صدقه ده. بولا مخ زمانه واړو وی دا څه دي ستا تالي کې، نه پولاو دی نه فرني ده نه حلوا نه فالوده ده، تا د رب سره د مینې دا راغستې څه قصه ده؟ یره د الله نه د ایمان اصلي حصہ ده. تو اس قسم سے سر ہمارے جو سننے والے ہیں نا وہ صرف پختون نہیں ہے، اردو والے بھی ہیں، اور یہ جو آپ نے سنایا ہے نا اس کا تو ایسے ترجمہ ہونا چاہیے. کوشش کروں گا. نظم چونکہ لمبی ہوتی ہے تو اس کا کرنچ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل کو ایک برتن میں ڈال کے مسجد کے دروازے پہ گیا اور اس کو میں نے مولوی کے پیروں میں رکھ دیا کہ یہ میرا دل اللہ کے لیے قبول فرما. تو مولوی نے کہا کہ تم تو عجیب منافق ہو، اللہ کے لیے تم دل لائے ہو، نہ پلاؤ ہے نہ فرنی ہے نہ حلوہ ہے نہ فالودہ ہے، اس پہ کیا کرے گا؟ تو یہ ہے، یہ اسی لیے تو ان کو فلسفی کا وہ خطاب ملا. سر پھر ہم آ جاتے ہیں تھوڑا سا اس طرف کہ اجمل خٹک صاحب کا ایک دور پھر شروع ہو جاتا ہے. ان کی شاعری جب آپ دیکھتے ہیں تو کیا اس دور میں ظاہر ہے آپ بھی ان سے ملتے رہے ہیں، پھر وہی انوائرمنٹ تھی جو اثر انداز ہو رہی ہے، پھر وہی قوم کی اصلاح تھی جو آپ کو ابھار رہی ہے کہ یہ شاعری کرنی ہے؟ اجمل خٹک کی شاعری میں اس کے اپنے قصے زیادہ ہے، یعنی ان پہ جو بیتی اچھا اور قوم پہ جو بیتی. ظاہر ہے قوم سے تو الگ تصور نہیں کرتا انسان اپنے آپ کو. اجمل خٹک نے ایک کتاب لکھی نثر میں نازپا گلو. ان کو جب جیل میں رکھا گیا جس انداز سے اور ان کو جو جو سزائیں دی گئی اس بارے میں لکھا نازپا گلو آیا میں پاگل تھا. اس کے علاوہ ان کی پہلی کتاب دا غیرت چغا، دا غیرت چغا 1958 میں پہلی بار شائع ہوئی اور اب تک وہ زیادہ بکنے والی کتابوں میں شامل ہے. اب تک 1994 میں میری کتاب شائع ہوئی. میری پہلی کتاب کے 10 ایڈیشن شائع ہوئے چند سالوں میں، غورزنگورا. تو جب اس کے 10 ایڈیشن جلدی شائع ہوئے تو میں نے دکاندار سے پوچھا کہ بک رہا ہے زیادہ؟ اس نے کہا سب سے زیادہ بک رہا ہے. میں نے کہا اور کون بک رہا ہے؟ وہ کہتا ہے غنی خان، اجمل خٹک اور 2-4 اور نام لیے کہ وہ بھی ساتھ بک رہے مسلسل. تو انہوں نے اپنی مقبولیت میں کبھی نہیں لانے دی. اجمل خٹک کی شاعری میں انسان دوستی ہے، قومیت ہے. اس کے علاوہ ان کی شاعری میں حقیقت پسندی ہے. انہوں نے جس انداز سے سوچا، انہوں نے قوم میں جس انداز سے جو جراثیم، جو مثبت جراثیم قوم کے اندر داخل کیے وہ کیا تھے کہ ظلم کو برداشت نہ کرو، چپکے سے اس کے خلاف نکلو، احتجاج کرو. ہر اس شخص کے ساتھ جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اس کو بھی نکلنا ہے اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو بھی اس کے خلاف احتجاج کرنا ہے. یہ حوصلہ اس سے پہلے شعراء میں بہت کم تھا. حالانکہ یہ وہ شخصیت تھے کہ جن کے اوپر الزام بھی بڑے لگائے گئے، کتابیں لکھی گئی، لکھوائی گئی. انفیکٹ میں تو سیدھی سی بات ہے لکھوائی گئی اور ان کے اوپر غدار ان کو کہا گیا. بہت اجمل خٹک ایسے آدمی ہے جن کی شاعری کا ٹرینڈ اب بھی چل رہا ہے. اچھا. جو شخص نظم لکھنا چاہتا ہے
وہ یا تو غنی خان کے اثر میں ہوگا یا اجمل خٹک کے اثر میں. تو کیوں نظم ان دونوں نے شروع کی تھی؟ نہیں، پشتو شاعری میں ان سے پہلے بھی نظم موجود تھی، لیکن اس کے موضوعات اور مواد یہی نہیں تھا جو انہوں نے ڈالا. مثلاً غنی خان نے اللہ تعالیٰ سے محبت اور قوم کی خامیوں کو دیکھا، اور اجمل خٹک نے وہ چیزیں جو جدید ترین شاعری کا تقاضا تھی، ترقی پسندی، حقیقت پسندی، انسان دوستی، وطن دوستی، محبت، یہ سب چیزوں کو جمع کر کے انہوں نے لکھا، اور انہوں نے بے دڑک لکھا. اور انہوں نے اجمل خٹک کی ایک نظم ہے فریاد، دلویو لویو قدرتون ربا یو تمنا دا اور دیش کرا. یہ حوصلہ ان تک اور ان کے بعد اب تک کسی کو نہیں ہو سکا کہ وہ اس لہجے میں اللہ سے بات کرے. مخاطب ہو. یہ غنی خان نے بھی کیا ہے پھر. جی، غنی خان نے بھی یہی کیا. چبستی وی ہو، زوانی وی ہو، جانان وی ہو، ڈک جام، اس میں بھی انہوں نے بڑا مکالمہ کیا. غنی خان سے ایک دن میں نے پوچھا کہ بابا آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ میرا اللہ رحیم اور کریم ہے، اور مولوی کا اللہ قہار اور جبار ہے. تو مولوی اس کے قہر اور جبر کی جانب لوگوں کو ڈراتے اس سے، اور میں ان کی ذریعے لوگوں کو محبت کا پیغام دیتا ہوں. اور جس ذات سے آپ ڈرتے ہو اس سے محبت کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو رحم اور کرم کا اڑخ، یہ سائٹ بہت خوبصورت ہے. اچھا، ایٹ دا سیم ٹائم جب وہ لکھ رہے تھے، پھر اس کی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے پھر اس کلام کو گایا وہ ایسے انداز سے گایا کہ لوگوں کو پھر وہ اس زمانے میں تو کیسٹس ہوتی تھیں، اور ابھی جو ہے وہ آپ کو USB میں مل جاتا ہے، آپ گاڑی میں جا رہے ہو، نیٹ پہ اویلیبل ہے سارا کچھ. ہاں بالکل. اصل میں ان دنوں تو اپنے ابلاغ کے ذریعے زیادہ نہیں تھے، اب زیادہ ہے، اور اب لوگ محفوظ بھی رکھ سکتے ہیں. اس دور کی بہت چیزیں ضائع ہو چکی ہیں، بہت ساری چیزیں، خاص کر ریڈیو پاکستان نے جو محنت کی وہ کچھ موجود ہے، لیکن کیسٹس میں جو مواد تھا وہ تقریباً ضائع ہو چکا ہے. ہم نے تو اس ریڈیو جس کی آپ بات کر رہے تھے کہ جناب وہ 1935 کے بعد 1935 میں مارکونی نے اپنے ہاتھوں بنیاد رکھی اس کی. جی ہاں، اور ہم نے اپنے ہاتھوں اس کو جلا دیا، اور اس کا سارا ریکارڈ تباہ و برباد، اور شرمندگی بھی نہیں ہے. جنہوں نے جلایا ان کی ویڈیوز موجود ہے، سامان لے کر جا رہے ہیں، جلا رہے ہیں، اور ان کو کوئی سزا نہیں ملی. یہ بھی ایک المیہ ہے نا کہ یہ کیا سیاست ہو رہی ہے. اور یہ آپ تو کہہ رہے ہو نا کہ اجمل خٹک صاحب کو آپ نے جیل میں ڈال دیا، ان کے اوپر آپ نے فتوے لگا دیے، مقدمات درج کیے، ہے نا، اور یہ جو سارا کچھ آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہو رہا. ہونا چاہیے، اور اگر ان لوگوں کو معاف کیا گیا تو آئندہ اس سے بڑے حادثے ہو گئے. ایک شاعر، ایک ادیب اس دن کیا سوچ رہا تھا جس دن یہ ریڈیو چلا تھا؟ آپ یقین کریں قسم اس اللہ کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس ریڈیو کی عمارت میں اب تک میں نہیں گھسا. ایک دفعہ مشاعرے کے لیے گیا، ان کے ہال میں ریکارڈنگ ہوئی، اور پھر میں چائے پیے بغیر واپس نکلا، کیونکہ میں وہ دیکھ نہیں سکتا. دل دکھتا ہے. 30 سال میں نے وہاں گزارے، 30 سال. میں نے نوجوانی میں وہاں سے پروگرام شروع کیا ظلمِ کل، اور وہاں جتنا مواد موجود تھا پہلے دور کچھ ادوار میں تو اس کے اسکرپٹ جلائے گئے. سمندر خان سمندر اور حمزہ بابا کے لکھ کے گئے اسکرپٹ ایک پروگرام مینیجر نے جلائے، اور اس کا اسٹیشن ڈائریکٹر بھی اس کے ساتھ تھا. پختون دشمنی میں. پختون دشمنی میں؟ بالکل. یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ ہے کوئی 20 سال کا واقعہ ہے. اچھا، کیا مطلب پختون دشمنی؟ بس یہ ہے، آپ خود دیکھیں. اور وہ کون تھے؟ بس تھے، وہ پختون نہیں تھے. وہ پختون نہیں تھے. اچھا، تو کیوں ان کلام میں ایسا کیا تھا جو ان کو ان کے ڈرامے، حمزہ بابا نے 250 ڈرامے لکھے ریڈیو پاکستان کے لیے. سمندر خان سمندر نے سینکڑوں پروگرامز لکھے، اور وہ سب کچھ جلایا گیا. اور یہ اس حادثے سے پہلے کا حادثہ ہے، لیکن اس حادثے کو دیکھتے ہوئے ہم سوچتے ہیں کہ باقاعدہ ویڈیوز موجود ہیں. لوگ حتیٰ کہ مسجد تک کو جلا رہے ہیں.
تو جن لوگوں کے ویڈیوز موجود ہیں ان کو کیوں سزا نہیں ملی؟ ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، کیونکہ ثبوت موجود ہے. عدالت کو ثبوت چاہیے ہوتا ہے، ثبوت موجود ہے تو ان کو سزا دو. انہوں نے ہمارے قومی ورثے پہ ہلہ بول دیا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سر یہی تو چیزیں ہیں کہ پھر آپ آ کے ایک نظم لکھتے ہیں احتجاج. بالکل احتجاج. میں ایک دم سے چھلانگ لگا کے نا آپ کے اس بات پہ آ گئی، حالانکہ یہ میں نے تھوڑی سی دیر بعد پوچھنا تھا، بٹ پتہ ہے کیوں ایک دم سے مجھے آپ نے احتجاج کے انداز میں ہی ابھی کہا. آپ نے احتجاج میں چائے نہیں پی، آپ احتجاج میں اس جگہ نہیں جا رہے. بالکل بالکل بالکل. اور یہ جو احتجاج تھا جو آپ نے لکھا اور لوگوں نے بڑا خوبصورت، ہارون بادشاہ نے بھی اس کو، ہارون بادشاہ نے گایا، اسلم سالک نے گایا، ایک افغانی دوست نے بھی گایا، کیا تھا اس اور کے پیچھے؟ راشد نے سب سے پہلے راشد خان راشد نے گایا، ڈاکٹر راشد نے. کیا تھا احتجاج کے پیچھے؟ اصل میں یہ نظم ہے، یہ نظم کوئی 5-6 مہینے میرے پاس اندر موجود تھی، لیکن اس کو صفحہ کرتاس تک منتقل نہیں ہو رہا تھا. ایک دن ہم ایک سفر پہ جا رہے تھے تو راستے میں بس ہو گیا اور کچھ کہیں پہ میرے آنسو بھی نکل گئے لکھتے وقت میرے کئی بار آنسو نکلے. آپ نے کہا کہ جب آپ لکھ رہے تھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہم نے تو سنی ہے، لیکن اس پلیٹ فارم سے میں چاہتی ہوں کہ دنیا بھی سن لے. ویسے تو ظاہر ہے اس کلام کو اتنا گایا گیا ہے کہ جن لوگوں تک، بہت سارے لوگوں تک پہنچ گیا، لیکن جن تک نہیں پہنچا ان کے لیے اگر آپ ہمیں وہ سنا دیں. بالکل، ضرور انشاءاللہ. فرزان عزیز، نظم کی خاص بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میرے آنسو نکل گئے. کئی نظموں کے ساتھ آنسو نکل جاتے ہیں ہمارے. شاعر جب لکھتا ہے تو یہ کالم نہیں ہوتا، نہ یہ سٹوری ہوتی ہے، یہ دل سے لکھنا ہوتا ہے. میرے پاس آپ کی اس بات سے کچھ اور سوال آ گیا. آپ کو ذرا ہمیں سنائیے پہلے. چرت دے دا قام دا زڑت درمان چرت دے، سر چتر رزار کیا غزوان چرت دے. ستاسو جنازوں کے قتل عام وشو کنا، ظلم دا جماعت پا در او بام وشو کنا، جبر مپدد دنیا دا قام وشو کنا. تاسو احتجاج کو نا، ستاسو در اختیا ویلو توان چرت دے، تاسو کے پختو چرت ایمان چرت دے. ستاسو پا زرگونو بیان دی برشوے کنا، خوید دی پا جڑا جڑا رنزورشوے کنا، کونڈے پا خیرات غختو مجبورشوے کنا. تاسو احتجاج کو نا، نشتا گجو خان او باکو خان چرت دے، تاسو کے پختو چرت ایمان چرت دے. ستاسو پا جنجنو بمباری وشو کنا، ستاسو پا جرگو کی خودریزی وشو کنا، ستاسو دا حجرو بے حرمتی وشو کنا. تاسو احتجاج کو نا، کم دے ملتان خان و جب خان چرت دے، تاسو کے پختو چرت ایمان چرت دے. کورتا دخمنان در ننوتلی دی کنا، ستاسو پا وکش پیلی اخلی دی کنا، ستاسو خوبون تختولی دی کنا. تاسو احتجاج کو نا، نشتا دا جد العمرہ خان چرت دے، تاسو کے پختو چرت ایمان چرت دے. وینی مو پخپل کور کی ارزان شوے کنا، کڑی مو پنی مو شپو روان شوے کنا، ستاسو دا بچو مدرسے وران شوے کنا. تاسو احتجاج کو نا، ورکشو دریا خان و ملخان چرت دے، تاسو کے پختو چرت ایمان چرت دے. ستاسو دا تاریخ نخی ورکی کڑے کنا، تاسو تا اخپل درنیس پکی کڑے کنا، ہر خواتا ایک کرکی کڑے کنا. تاسو احتجاج کو نا، راوڑے پیر رو خان و باچا خان چرت دے، تاسو کی پختو چرت ایمان چرت دے. قام دا مغل خیل و نویزار دے او کنا، دلتا ہر طور بخ زمون پلار دے او کنا، دلتا دا شیدسترگو اقتدار دے او کنا. تاسو احتجاج کو نا، راولی سرطور فقیر مستان چرت دے، تاسو کی پختو چرت ایمان چرت دے. دلتا کی وگڑی پزان شوی دی کنا، خلق دا قیامت پارمان شوی دی کنا، دلتا کی زبری گیدڑان شوی دی کنا. تاسو احتجاج کو نا، ویخچ پختانکڑی خوشحال خان چرت دے، تاسو کی پختو چرت ایمان چرت دے.
چرت دے دقام نظر دربان چرت دے سر چتر نظار کیا غزوان چرت دے بات خپل بے غورا او مغرور قام معلوم دے بات د دې خلکو غرضی اسلام معلوم دے بات د رختیا ویلو ہر انعام معلوم دے بات د منصور او د سقراط انجام معلوم دے. یہ جو آخری 4-5 ہے نا ان کا مجھے اردو میں ترجمہ چاہیے. اس میں نے کہا ہے کہ کہاں ہے قوم کے درد کا درمان کہاں ہے جو قوم سے اپنا سر قربان کرے وہ جوان کہاں ہے. مجھے اپنے بے فکر اور مغرور قوم کا پتہ ہے. مجھے ان لوگوں کی غرض سے بھرپور اسلام کا بھی پتہ ہے اور مجھے سچ بولنے کا انعام بھی معلوم ہے اور مجھے منصور اور سقراط کا انجام بھی معلوم ہے جس کے لیے میں تیار ہوں. واہ. کب لکھی تھی آپ نے یہ نظم؟ غالباً 2014-15. اس کے بعد اب آ جاتے ہیں آج 2024 تک. مشکل وقت تو بڑا گزرا ہمارے اوپر، لیکن آپ جب لوگوں سے پوچھتے تھے نا کہ آپ نے احتجاج کیا یا نہیں کیا، اب تو کر رہی ہے نا قوم احتجاج. بالکل ہونا چاہیے. آپ کے ان لفظوں کا اثر ہوا ہے. قتیل شفائی فرماتے ہیں دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. اب پختون ظلم نہیں سہنا چاہتا، نہیں چاہتا، ہونا بھی نہیں چاہیے. تو تبدیلی آ گئی ہے نا. ہونا چاہیے ہونا چاہیے. یہ جملہ کسی اور کا ہے لیکن آپ کی جو نظم تھی اس نے مجھے پتہ ہے، میں آپ جب پڑھ رہے تھے تو میری اپنی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے. اور آپ کی اس نظم نے جو جوڑا تو ہے قوم کو. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ نوجوان بھی اسی طرز پر جا رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. ایک مزاحمتی اور انقلابی ادب اور شاعری تخلیق تو ہو رہی ہے نا. بے شک بے شک. اور اس کو لوگوں تک پہنچایا بھی جا رہا ہے. بلا شبہ سوشل میڈیا نے بہت بڑا کردار ادا کیا اس میں. اور اس کے علاوہ ہمارے ان شعراء نے جو شاعر درد دل سے لکھتے ہیں اور جو شاعر اپنے ملک سے، اپنی مٹی سے، اپنے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، بلکہ انسانیت سے کیا مخلوقات سے محبت کرتے ہیں، ان کے قلم میں اللہ تعالیٰ خود بخود ایک تاثیر ڈالتا ہے. کیسے دیکھتے ہیں اس، حالانکہ آپ نے کہیں لکھا بھی تھا کہ نظریے کے بغیر ادب ذہنی عیاشی ہے. بالکل ہے، بالکل ہے. اگر آپ کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے تو آپ قوم کو غلط راستے پہ گامزن کر رہے ہیں. آپ ایک نظریے کے تحت اپنے پڑھنے والوں کو، اپنے قارئین کو آگے بڑھائیں. اگر آپ کی وجہ سے کوئی انقلاب برپا نہ ہو تو آپ کیوں لکھتے ہیں؟ لکھتے کیوں ہیں؟ بہت لوگ لیٹے ہوئے سو رہے ہیں، تم بھی سو جاؤ. اگر آپ نے کوئی نئی چیز، نیا انداز، نئے رنگ سے آپ نے لکھنا ہے تو خواہ کہانی پرانی کیوں نہ ہو لیکن نئے رنگ سے لکھتے. وہ جیسے سیف نے لکھا کہ دنیا میں کہتے ہیں دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. سیف دنیا میں کوئی بات نئی بات. سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. تو نئی بات نہیں ہوتی، زیادہ تر پرانی باتیں ہوتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اپنے قوم کی حالت، انسانیت کی حالت، اب آپ خود اندازہ لگائیں. دنیا میں ان لوگوں کو سراہا جا رہا ہے جو اسلحے بناتے ہیں، جو ایٹم بم بناتے ہیں ان کو بہت سراہا جاتا ہے. نائٹروجن بم بناتے ہیں ان کو زیادہ سراہا جاتا ہے. کیوں؟ کس کے لیے بناتے ہیں؟ ہمیں مارنے کے لیے، انسان کو مارنے کے لیے، یہ مخلوقات کو مارنے کے لیے. تو کیوں لوگ ایسا کرتے ہیں؟ یعنی اسلحہ اپنے بنی نوع انسان کو مارنے کے لیے بنایا جاتا ہے. لیکن سر اس سوچ کو آپ جیسے لوگوں نے، ہم مطلب بات کر رہے ہیں نا آج، چاہے خوشحال بابا کی ہم بات کی، ہم نے رحمان بابا کی بات کی، حمزہ بابا کی بات کی، غنی بابا کی بات کی، اجمل خٹک کی بات کی، آپ تک لوگ آئے، مطلب ابھی ہیں نا، اور پھر آپ کے بعد جو نوجوان آئے، اب تو وہ اپنے قلم کے ذریعے انقلاب لانے کی، مزاحمت کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں نا. بلا شبہ بلا شبہ بہت کر رہے ہیں، اور ان کو ابھی تک احساس نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. لیکن بعد میں جب ان کو اپنی شاعری کی تاثیر کا پتہ چلے گا تو اندازہ ہوگا.
لیکن شاعر کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ اس نہیں، کا آپ اس اثر میں آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے پر اس کا اثر دیکھ رہے ہیں. بہت زیادہ. آپ دیکھ لیں اجمل خٹک صاحب نے جن ادوار میں شاعری کی ان کو شاید ان کے اثر کا پتہ نہیں ہے، لیکن ان کا اثر اب بھی قائم ہے. ٹھیک ہے، جب ہم لکھتے ہیں تو یہ بھی صدیوں اگر کسی میں دم خم ہے تو یہ قائم دائم رہے گا. ایک شعر جو کام کرتا ہے وہ ہزاروں لوگوں کو قتل کرنے سے نہیں ہو سکتا. ایک شعر اگر آپ امن کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، بھائی چارے کی بات کرتے ہیں تو اس کا اثر لوگوں پہ ہوتا ہے ایک شعر کے ذریعے. اگر آپ احتجاج کرتے ہیں، سیف الرحمن سلیم نے کہا صبر جمگڑ تھے اور ورتکو چخپل محل تدے رڑا راوستا، یعنی کتنے جھونپڑوں کو تم نے جلا ڈالا جب اپنے محل کو روشن کر رہے تھے. تو اس میں پیغام دیکھیں، سافٹ اور آسان الفاظ میں ایک مزاحمتی پیغام ہے، ترقی پسندی ہے، بیداری ہے. تو اس بیداری کا اثر جس شاعر میں ہوتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور اس کی شاعری کی تقلید میں قومیں کامیابیاں حاصل. اسی لیے تو ابھی آپ دیکھیں نا کہ ہم پشتون تحفظ موومنٹ کے جو جلسے ہوتے ہیں یا ان کی ریلیاں ہوتی ہیں، یا آپ یہ دیکھیں کہ سوات میں جو ہوا ابھی دوبارہ سے جو ایک آگ لانے کی کوشش کی جا رہی تھی پڑوس میں آنے والی تبدیلی کے بعد، تو اس میں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور ہم نے دیکھا کہ ان کی جو ریلیاں تھیں، ان کے جو جلسے ہیں، ان میں جو گایا جاتا ہے کہ دا سنگ آزادی دا. جی بالکل. ویسے آزاد ہیں ہم شاید جسمانی طور پر کچھ آزاد ہیں، لیکن ذہنی طور پر تو ہم بھی غلام ہیں. ہماری کئی آزادیاں غصب کی جا چکی ہیں. دوسری بات یہ کہ غلام اگر آزاد بھی ہو جائے، ہمارے گھر میں ایک طوطا تھا تو اس کے پر کٹے ہوئے تھے، وہ ایک عرصے تک نہیں اڑ سکتا تھا، تو بس وہ پنجرے میں بیٹھا رہتا تھا، کبھی کبھی نکل کے ادھر ادھر گھومتا تھا، پھر خود پنجرے میں جا کے بند ہو جاتا تھا. جب اس کے پر نکل آئے تب بھی نہیں اڑتا تھا. وہ باہر نکل کے ادھر ادھر گھومتا تھا، لیکن اڑنے کی سکت اس میں نہیں تھی، نہ بھاگنے کی سکت تھی. تو جب غلامی عادت بن جاتی ہے تو پھر جب آپ غلام کو آزاد بھی کر لو وہ غلام ہی رہتا ہے. اس کے علاوہ میں ایک اور بات بتا دوں، ہمارے تمام مسلمان ممالک کو دیکھیں یا تمام انسان ممالک کو دیکھیں، جہاں جہاں ظلم ہوتا ہے چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں. سب لوگ چپ رہتے ہیں، ممالک چپ رہتے ہیں تو کوئی کچھ نہیں کہتا. تو جیسے یہ کیا کہتے ہیں، مرغی خانہ ہوتا ہے، اس میں مرغیاں ایک ایک پکڑ کے ذبح کی جاتی اور باقی مرغیاں دیکھتی رہتی ہیں، ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. تو اسی طرح طوطے بن گئے ہیں. بالکل، پر ہمارے نکلے ہیں لیکن ہم اڑ نہیں سکتے یا اڑنا چاہتے نہیں ہیں. اور ہم مرغیوں کی طرح اپنی بہن مرغی کو دیکھ کے ذبح ہوتے دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی احتجاج نہیں کرتے. سر کیا ریوائول کے لیے کیا ایسا کرنا چاہیے؟ مثال کے طور پر آپ نے پہلے بات کی کہ لوگ پڑھ نہیں سکتے تھے، پڑھنا ان کو نہیں آتا تھا، تعلیم عام نہیں تھی، لیکن پھر بھی حجرے میں وہ شاعری، وہ شاعر، وہ ادیب آتے اور اپنا کلام سناتے تھے اور لوگوں کے اندر جذبات کو ابھارنے کی کوشش کرتے تھے. نہ اب ہمارا حجرہ رہا، نہ ہماری وہ محفلیں رہیں، تو کیسے ریوائیو کریں گے اس کو؟ دیکھیں شہزادی فرزانہ، بات میں غور سے میری سن لیں اور میں تفصیل سے کرنا چاہوں گا. انسان کی زندگی پہ اثر انداز دو چیزیں رہتی ہیں، جو وہ گھر سے سیکھتا ہے اور جو وہ اسکول سے سیکھتا ہے. آپ کے والدین اب بچوں کو وہ تربیت دینے کے لیے فارغ نہیں ہے. 3-4 سال کی عمر میں بچے کو اسکول میں داخل کیا جاتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ 7 سال کی عمر میں بچے کو پڑھانا شروع کر دو. ایران میں لوگ 7 سال کی عمر سے اسکول جاتے ہیں. ہم 3 سال کی عمر میں بچے کو اس کے 4 سال ہم محبت کے کھا جاتے ہیں. ان کو چچیوں سے، ببانیوں سے اور خالاؤں سے جو محبت ملتی ہے وہ محبت بند ہو جاتی ہے. وہ مزاحمت پہ اتر آتا ہے وہ بچہ، وہ عموماً بات نہیں مانتا اور کئی مسائل اس میں پیدا ہو جاتے ہیں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اسکول میں اب اس کو پڑھا کیا رہے ہیں. آپ جو زبانیں پڑھا رہے ہیں اس زبانوں میں جن کے جو مشاہیر ہے وہ سیکھ رہا ہے، جن کا جو مذہب ہے وہ سیکھ رہا ہے، جن کا جو
تاریخ ہے وہ سیکھا جا رہا ہے. اس کے علاوہ اقدار و روایات اس زبان کی جو ہے وہ سیکھی جا رہی ہے. جب یہ آپ نہیں سیکھ رہے تو اپنی زبان نہ سیکھنے کی وجہ یہ ہے کہ نقصان یہ ہے کہ جب اپنی زبان آپ نہیں سیکھ رہے تو دوسروں کے اقدار و روایات، دوسروں کا مذہب، دوسروں کے مشاہیر اور دوسروں کی تاریخ آپ پڑھ رہے ہیں. ایک تو زبان کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. دوسرا آپ نے کہا نصاب کا بھی مسئلہ ہے کہ ہم پڑھا کیا رہے. تو یہ جو نصاب کمیٹیاں بنتی ہے اس میں آپ جیسے لوگوں کو کیا شامل نہیں کیا جاتا؟ جو لازمی نصاب پشتوں کا بن رہا تھا اس کو مجھے کوآرڈینیٹر مقرر کر کے بنایا گیا. اس وقت میں جب حیدر ہوتی صاحب کی حکومت تھی اور سردار حسین بابک وزیر تعلیم تھے، اے این پی کی حکومت تھی اور پیپلز پارٹی کی. بالکل. اور این پی نے ایک تاریخی فیصلہ کیا، بہت احترام ہے این پی کے لیے میرا، کہ انہوں نے اپنے صوبے کی 5 بڑی زبانوں پشتو، ہندکو، سرائیکی، کھوار اور کوہستانی، ان میں بچے کو گریڈ 1 ٹو گریڈ 12 اپنی زبان کو لازمی مضمون کے طور پر پڑھانا. سرائیکی میں نہیں کیا تھا؟ سرائیکی میں بھی کیا تھا. اچھا. سب میں کیا تھا. کوہستانیوں نے لہجے کی وجہ سے اپنا نصاب تخلیق نہیں کیا. باقی ہم نے پہلے بنایا اور وہ تاریخی نصاب تھا. ڈائریکٹریٹ آف کریکولم اینڈ ٹیچر ایجوکیشن کے ڈائریکٹر نے کہا کہ میرے کیریئر میں اس معیار کا کام نہیں ہوا جو ہم نے کیا تھا. اس کو اردو میں ترجمہ کر کے باقی زبانوں کو دیا گیا اور انہوں نے اس کو ترجمہ کیا. گزشتہ عمران خان صاحب کے دور میں ایک قومی نصاب کے نام سے ایک چیز بنی. جی. اس میں ہمارے صوبے میں 120 کے قریب ٹرینڈ کریکولم کے ماہرین ہمارے پاس موجود تھے. ان میں سے کسی کو بھی نہیں بلایا گیا، ایک کو بھی. کیوں؟ آپ پوچھ لیں کیوں. ایک کو بھی نہیں بلایا گیا. پی ٹی آئی کے دور میں قانون سازی بڑی ہوئی لیکن سٹیک ہولڈرز کو کم بٹھایا گیا اس میں. تو قانون سازی اگر تو پھر یہ قانون سازی کس نے کی اور نصاب کس نے بنایا؟ جس نے بھی کیا، لیکن میں اس میں جتنی خامیاں ہیں آپ دیکھ لیں. آپ اپنی سکولز میں جائیں اور اس کے نصاب کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے، کس معیار کا پڑھایا جا رہا ہے. چھٹی 7ویں جماعت کے بچوں کو جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے ان کی سمجھ سے، اساتذہ کی سمجھ سے بالا تر ہے. آپ تو دیکھ لیں ذرا. اور وہ تعمیر کی بجائے کسی اور طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو کیا ہم ابھی بھی وہی، اب نبراسکا کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اب ہمارے یہاں ہی وہی کام ہو رہا ہے؟ آپ کو ایسے لگتا ہے؟ جو بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن نصاب بچوں کو ٹھیک پڑھائے، اپنی زبان پڑھائے. دنیا میں جتنے ممالک نے ترقی کی ہے، چین، جاپان، جرمنی، فرانس، یورپ، امریکہ، سب کو دیکھ لیں، انہوں نے بچوں کو اپنی زبان میں پڑھایا. ہم اپنے ملک میں جب کوئی ٹنل بناتے ہیں، کوئی ڈیم بناتے ہیں، کوئی موٹر وے بناتے ہیں تو ہمارا انجینئر کسی کام کا نہیں ہوتا. ہم اس ملک سے انجینئر بلاتے ہیں جو اپنی مادری زبان میں پڑھا ہوا ہوتا ہے. بلاتے ہیں کہ نہیں؟ جی جی. اسی طرح ڈاکٹر، ہمارے کوئی بڑی بیماری ہو تو ہم یورپ امریکہ میں چلے جاتے ہیں کیونکہ اپنے ڈاکٹر پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنی زبان میں نہیں پڑھا. تو اس بارے میں ہمیں سوچنا ہے. سندھ میں دیکھ لیں، سندھی میں لوگ پڑھ رہے ہیں، کوئی نقصان نہیں ہوا. اردو بھی سیکھ رہے ہیں، انگریزی بھی سیکھ رہے ہیں، عربی بھی سیکھ رہے ہیں، لیکن اپنی زبان بھولنا تو بہت بڑا جرم ہے. یہ بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کتاب سے بھی ہم دور ہو گئے نا. لیکن اچھا، ان ساری چیزوں کے باوجود میں ایک چیز دیکھ رہی ہوں، پھر سے اسی بات آتی ہوں اور کلوزنگ کی طرف ہم جاتے ہیں، کہ نوجوانوں میں ایک ریوائیول تو دیکھ رہے ہیں نا، کہ وہ ان زنجیروں کو توڑنے کی کوشش تو کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے ایسا ہے؟ نوجوان چونکہ تجربہ ان کا نہیں ہوتا، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرف جانا ہے. ہم جتنے نوجوان پیدا کر رہے ہیں، جو برین ڈرین جو ہو رہا ہے ہمارا، یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ جو نوجوان اب پیدا کر رہے ہیں ان کی یوٹیلائزیشن یہاں بھی نہیں ہے. اور جس نصاب کا رونا میں رو رہا ہوں، اس نصاب کا پروردہ کیا انقلاب لائے گا؟ جب اپنے دادا کے بارے میں اس کو پتہ نہیں ہے، اپنی تاریخ کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اپنے مشاہیر کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اپنی اقدار و روایات کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اپنے مذہب کے بارے میں پتہ نہیں، تو وہ کیا انقلاب لائے گا؟ تو یہ دسنگ آزادی ہے، یہ گا کے تو ہم انقلاب نہیں لا سکتے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، اگر ہم سوال تو پیدا کر سکتے ہیں، سوال پیدا کر سکتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھا جا سکتا ہے.
اگر کوئی کہتا ہے کہ دا سنگا آزادی دا تو پھر سوچا جائے کہ کیوں کہہ رہا ہے، پھر اس کی وجوہات معلوم کیے جائے. تو یہ وجوہات کون معلوم کرے گا سر؟ یہ آپ کو بٹھانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم ایک سلوشن پر لا کے اس ڈائلاگ کو ختم کریں. کیا سلوشن ہے ہمارے پاس؟ کہ ہم نے سوال تو اٹھا دیا کہ یہ کیسی آزادی ہے کہ جس سے مطلب ہم صرف آزادی کا نام ہی لے رہے ہیں نا. میں بات نہیں کر سکتی، مجھے بات کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لینا پڑا. نیٹ بند کیا جاتا ہے، انٹرنیٹ بند کیا جاتا ہے تو آپ کو پابند کیا جاتا ہے. یہ زیادتی ہے نا، یہ زیادتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو مواقع بھی فراہم کریں، ان کی تربیت بھی ٹھیک کریں. جو بات میں کہہ رہا ہوں اگر ہم ان کو اپنی زبانوں میں پڑھائیں، ان کو اچھا نصاب پڑھائیں، اچھی کتابیں پڑھائیں، اچھے اداروں میں پڑھائیں، ایک جیسے نصاب میں پڑھائیں، تو آپ یقین کریں یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. لیکن ہم اپنے نوجوانوں پہ اعتماد نہیں کرتے. اگر ہم اپنے نوجوانوں پہ اعتماد کر لیں تب مسئلہ حل ہو سکتا ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اپنے نوجوانوں کو ویل ایکوپڈ کر کے آگے بڑھائیں تو پھر ہم ان پہ اعتماد کر سکتے ہیں. جب ان کے پاس لیکن ان میں جو ایک غصہ ہے، ایک ایگریشن ہے، اس کو بھی تو ختم کرنا ہے نا. سننا، ان کو ہیئرنگ ملنی چاہیے، ان کو بٹھائیں، ان سے کہیں بھئی آپ کا مسئلہ کیسے حل ہوگا. اور یہ سیاستدانوں کا کام ہے کہ ان کو بٹھائیں اور سوچیں، حکومت کا کام ہے کہ ان کو بٹھائیں اور سوچیں، اور ہم جیسے لوگ جو نوجوانوں کو سنبھال سکتے ہیں ان کو لے آئے، اس اساتذہ کو لے آئے اور سیاستدانوں کو لے آئے، ماہرین کو لے آئے اور ان سے پوچھ لیں بھئی کیا مسئلہ ہے. میں جو مسئلے کی اصل جڑ ہے وہ نصاب ہے میڈم. نصاب ہی واحد حل ہے. اگر آپ اپنی زبان پڑھائیں گے، اگر آپ اپنے طریقے سے خوبصورت انداز سے اپنے مسائل پڑھائیں گے، پھر کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ نہیں پڑھائیں گے، وہ ادھر ادھر کی باتیں پڑھیں گے تو وہ ادھر ادھر کی باتیں کریں گے بھی. اسی نصاب نے تو ہم مسلسل اپنی پوڈ کاسٹ میں جو بھی آتا ہے کہ بحث کرتا ہے کہ جو نصاب ہمیں پڑھایا گیا 40 سال پہلے، آج تک ہم اسی کے چکر ویو میں جو ہے وہ گھوم رہے ہیں. لیکن آخری بات میں چاہتی تھی کہ آپ ایک تو تھوڑا سا پختون یکجہتی کے لیے حجروں کا ریوائول، تھوڑا سا نوجوانوں کو، آپ جیسے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا، پھر کسی بھی سیاسی تقسیم سے بالاتر ہو کر کچھ کرنا، ایسا بھی تو کچھ ذریعہ ہو سکتا ہے نا. میں بینگ 21st century پرسن میں کہنا چاہوں گا، مطلب 21ویں صدی میں ہم رہ رہے ہیں، یہ جدید ترین ٹیکنالوجی موجود ہے اور 20ویں صدی سے بالکل مختلف چیزیں موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ حجرے کو اس حال میں بحال نہیں کیا جا سکتا. حجرہ اس وقت بحال ہو سکتا تھا جب تعلیم اور کام اتنے زیادہ نہیں تھے. اب لوگ مصروف ہوتے ہیں، آپ سارا دن کام کرتی ہیں، پھر اس کے بعد گھر جا کے خالی اگر آپ کو کھانا تیار مل جائے تو آپ کو بہت خوشی ہوگی اور آپ باقی آرام کرنا چاہیں گی. اسی طرح شہروں میں رہنے والے لوگ حجرے میں نہیں بیٹھ سکتے، گاؤں کے لوگ بیٹھ سکتے ہیں کچھ وقت. تو میں سمجھتا ہوں کہ حجرے میں بڑوں کی نگرانی میں اگر انٹرنیٹ لگایا جائے اور انٹرنیٹ سے بچوں کو صحیح استفادہ کرنے کا ہنر اور گر سکھایا جائے تو شاید حجرہ پنپ سکے. لیکن ان حالات میں نہیں سمجھتا، کیونکہ لوگ مصروف ہوتے ہیں. پہلے ہم کھانا کھاتے تھے کوئی 10 ساڑھے 10 بجے صبح، کیونکہ اٹھتے تھے ذرا جلدی. یہ اب دوپہر کے کھانے کی بات ہاں نا. میرے دادا تھے، میرے دادا کے بھائی دادا ہی تھے، تو وہ 10 بجے کھانا کھاتے تھے، پھر سو جاتے تھے. ظہر کی اذان ہوئی، پڑھے جا کے نماز پڑھ لی، پھر حجرے میں بیٹھ کے ان کے دوست آ جاتے تھے، گپ شپ ہوتی تھی. شام کی اذان ہوئی، فوراً کھانا کھایا، اس کے بعد عشاء پڑھ لی اور سو گئے، اور صبح اذان سے پہلے اٹھے. یہی ان کا روٹین تھا. تو وہ روٹین تو اب نہیں رکھ سکتی، کیونکہ بچے 2 بجے اسکول سے آتے ہیں، تو جب بچوں کے ساتھ کھانا آپ کھاتے ہیں 2 بجے تو پھر شام کو آپ جلدی نہیں کھا سکتے، تو روٹین چینج ہو گیا. اسی طرح حجرے کا معاملہ بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں حجرے کو بحال کرنا چاہیے. ایسا نہیں میں حجرے کے خلاف نہیں ہوں، لیکن سوچنا ہے کہ فیزیبلٹی کتنی ہے، فیزیبلٹی کو دیکھنا ہے. باقی لوگوں کو ایک ساتھ بیٹھنا ضروری ہے، لوگوں کا تبادلہ خیال ضروری ہے. لیکن اب انٹرنیٹ کا دور ہے، سب حجرے میں بیٹھ کے موبائل میں کھیل رہے ہوتے ہیں. پہلے ٹی وی دیکھتے تھے،
تو اب لوگ انڈیویژل ہو گئے، اب وہ کمیونٹی کا تصور پوری دنیا میں ختم ہو. لیکن پختون میں جو مزاحمت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نکلے گا؟ اب وہ ویسا تو اپنے اوپر مسلسل جو برداشت کرتے کرتے تھک گیا ہے، اب وہ اس سے کہہ رہا ہے کہ بس. تو یہ تو پازیٹیو سائن تو ہے نا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ طوفان بعد و باران میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہوا آتی ہے تیز، طوفانی ہوا آتی ہے یا تیز پانی آتا ہے تو وہ راستہ نکال لیتا ہے. اگر اس میں دم خم ہے تو راستہ نکال لے گا، کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا. اگر دم خم نہیں ہے تو دم جائے گا. میں سمجھتا ہوں دنیا میں جتنے بھی انقلاب برپا ہوئے ہیں وہ پبلک کے طاقت پہ برپا ہوئے ہیں. اگر پبلک میں طاقت ہے، آپ نے دیکھ لیا بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا، بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا، لیکن بنگلہ دیش والی صورتحال تو نہیں نا. سنے نا، اس پہ مجھے اتنا رونا آیا کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے، اپنے اکابرین کے بت توڑے. جی غلط کیا، مجسمے توڑ دیے. ہاں، تو جو بھی آپ کے مطالبات ہوتے ہیں، جو بھی راستہ آپ نکالنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے اگر آپ کے پاس طاقت ہے یا دلیل ہے، دو چیزیں ہیں. ایک طاقت ہے، مباحثہ ہے. اگر آپ بحث کر سکتے ہیں، دلیل دے سکتے ہیں، دلیل کے ذریعے لوگوں کو قائل کر سکتے ہیں، تو لوگ آپ کے سامنے جھک جائیں گے. لیکن ایک اور چیز بھی ہے نا، آپ نے یہ جو مثال دی ہے، اس کا مطلب ہے کہ صرف انقلاب یا مزاحمت نہیں، ایک اچھی لیڈرشپ کی بھی ہمیں ضرورت ہے جو ہمیں لے جا سکے اپنی منزل کی طرف. بربادی تو نہیں کرنی نا، تعمیر کرنی ہے. مجھے پاکستان میں ایک سچا اور سچا لیڈر بتا دے، ہے کوئی بھی نہیں ہے. تو پھر کیا کرے گی یہ؟ میں مثال دیتا ہوں. یہاں کسی کو بھی معاف نہیں کیا جاتا. وہ لیڈرشپ نہیں رہی جب کسی زمانے میں نوابزادہ نصر اللہ خان جیسے اصول پرست آدمی موجود تھے، جی ایم سید جیسے موجود تھے، باچا خان جیسے موجود تھے، ذوالفقار علی بھٹو جیسے موجود تھے. وہ لوگ اسٹریٹ فارورڈ تھے. وہ جو کچھ کرنا چاہتے تھے بے دڑک کیا کرتے تھے اور کسی سے ڈرتے نہیں تھے اور اصول پرست تھے. لیکن جب 1983 میں غالباً پہلی اسمبلی بنی اور ضیاء الحق صاحب کی اسمبلی جو انہوں نے بنائی، یہ 1983 تھا غالباً. نہیں اچھا، ضیاء کا دور تو یہ تھا، لیکن اسمبلی تو پہلے بن چکی تھی. نہیں، وہ جو غیر جماعتی بنیادوں، اچھا، غیر جماعتی بنیادوں پر. پاکستان کے سیاستدانوں کی سب سے بڑی غلطی یہی تھی میرے خیال میں کہ انہوں نے غیر جماعتی بنیاد پہ الیکشن ہونے دیے اور ایسے لوگ سیاست میں آئے جو پیسے کے ذریعے آئے یا پیسے والے آئے، اور اس کے بعد میں نے دیکھے کہ بھرے بریف کیس لے کے لوگوں کو خریدا گیا اور خریدا جا رہا ہے. تو ہونا چاہیے نظریاتی لوگ نہیں رہے. اب کسی کی کو بھی دیکھ لے، اس کی چوری نکل آتی ہے، اس کی بےایمانی نکل آتی ہے. تو مسئلہ دراصل یہ ہے کہ ہم سچے لوگ پیدا کریں. سچے لوگ ہم میں سے آئیں گے. تو جب ہم سچے نہیں ہیں، ہم بے ایمان ہیں، ہم سیاستدان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ میرے بھائی بہن کو نوکری دلائے گا، میرے گلی کو پکا کرے گا، مجھے پائپ دے گا، تو یہ تو نہیں ہوگا. وسیم صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ایک تھوڑا سا چیزیں تھیں، اس کو ہم یقیناً ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے کہ ادب، شعراء، پھر ہماری تاریخ. آپ نے بہت ساری ایسی چیزیں بتائیں جس سے اندازہ ہوا کہ مسئلے تو ہوئے ہیں. لیکن آخر میں چاہوں گی کہ جاتے جاتے آپ ہمیں کچھ ایک شعر کے ذریعے، ایک ایسے شعر کے ذریعے جو لوگوں کو کم از کم یہ ایک احساس دلائے کہ وہ، میں کہتی ہوں کہ ٹنل کے اس پار روشنی ابھی بھی ہے. ہر وقت میں یہ کہتی ہوں کہ وہ روشنی ہمیں دکھنی چاہیے. اس روشنی کو اندھیرا نہیں کرنا نا سر. بالکل. میڈم ایسا ہے کہ جی ایک غزل میں پیش کروں گا. جی. چې مینه نه کوي انسان هډو کېدلی نه شي، چې مینه نه کوي انسان هډو کېدلی نه شي، ښکلی به ډېر وي خو جانان هډو کېدلی نه شي، او چې ترېنه پرخه او باران هډو کېدلی نه شي، په سر به پاس وي خو اسمان هډو کېدلی نه شي، او ظالمان ویني جابران ویني او غلی ناست وي، ظالمان ویني جابران ویني او غلی ناست وي، دا به بل څوک وي زما ځان اډو کېدلی نه شي. او د سخاوت او د غیرت دواړو پخه رشته ده.
د سخاوت او د غیرت دواړو په ښه رشته ده چې دسترخوان نه لري خان اړو کېدلی نه شي. او د ټوپکمار خبرې تل وي د ټوپک په ژبه، د ټوپکمار خبرې تل وي د ټوپک په ژبه. هلته د امن څه امکان اړو کېدلی نه شي. او چې ترېنه چار چاپېره خلک وي په اور کې ولاړ، چې ترېنه چار چاپېره خلک وي په اور کې ولاړ، په نوم به وي خو مسلمان اړو کېدلی نه شي. او ستا د خصلت خامۍ د حسن په پرده پټې دي، ستا د خصلت خامۍ د حسن په پرده پټې دي. ستا په رنګ بل څوک بې ایمانه اړو کېدلی نه شي. او د چې خپل قدرونه اتلان او تاریخ نه پیژني، چې خپل قدرونه اتلان او تاریخ نه پیژني، زما د خاورې ترجمان اړو کېدلی نه شي. او شاعران واړه د سخي ارسلا خان زامن وي، شاعران واړه د سخي ارسلا خان زامن وي، نو عباسین خو د خپل ځان اړو کېدلی نه شي. ایک شعر کا اردو میں ہمیں ترجمہ بتا دیں تاکہ ہم اس کو اردو کے سننے والوں تک بھی پہنچا دیں. یہ کئی ہے لیکن ایک شعر کا میں سناؤں گا کہ جب اس کی وجہ سے ارد گرد کے لوگ آگ میں جل رہے ہو، وہ نام کا تو ہوگا لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ، بہت شکریہ وسیم صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ جس کی وجہ سے ارد گرد کے لوگ جل رہے ہوں. نہیں ہو سکتا، کیا نہیں ہو سکتا یہ وسیم صاحب نے ہمیں بتا دیا. یہیں پہ میرے خیال میں اس کو ختم کرتے ہیں. ہماری طرف سے اتنا ہی. فرزانہ علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.